السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے ویوز کا انتظار رہتا ہے، ویوز آتے ہیں، بڑے اچھے آپ ویوز دے رہے ہیں میرے ویلاگس پہ، اور جو میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں اس پہ۔ آج دو تین اہم باتوں پہ اپنا رائے دینی ہے میں نے۔ ایک تو ہارٹ ٹاپک کل سے چل رہا ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی ڈسکوالیفیکیشن۔ انہوں نے کچھ اپنے ایسے بیانات دیے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکے اور ججز کے حوالے سے بیان دیے، لیکن پوری قوم بالخصوص پاکستانی وکلا برادری اور تحریک انصاف کی مخالف جماعت مسلم لیگ نون، اس نے بھی اس فیصلے پر بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ جس انداز میں یہ فیصلہ ہوا ہے، آزاد کشمیر ہائی کورٹ، ان کا رائٹ ہے ججز کا جو فیصلہ دے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں کوئی فیصلہ اتنی جلدی کبھی بھی نہیں ہوا، یا آزاد کشمیر کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ان کا اپنا آئین الگ ہے، ان کے رولز الگ ہیں عدالتوں کے، پاکستان سے ذرا مختلف ہو سکتے ہیں، اب مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز کا علم نہیں۔ لیکن سردار تنویر الیاس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے کچھ سٹیٹمنٹس دیں کہ میں ایک سعودی عرب سے ایک انویسٹمنٹ لایا $500 ملین کی ایجوکیشن کے سیکٹر کے لیے، ہیلتھ کے سیکٹر کے لیے، اور بھی کچھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں جن پہ سٹے چل رہا تھا۔ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی گفتگو کی اور باقی بھی اپنی تقاریر میں بھی بات کی، تو ان کا جو رائٹ ہے، لیکن تھوڑا سا زبان پہ وہ جذبات میں آگے کنٹرول رکھ سکے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ معزز ججز صاحبان نے ہائی کورٹ کے، انہوں نے کس بنیاد پہ فوری طور پہ فیصلہ دے دیا؟ کیا آگ لگی ہوئی تھی؟ کیا ان کو مسئلہ تھا کہ جس کے خلاف شکایت تھی اس کو وکیل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، کوئی پراپر ہیئرنگ نہیں کی گئی؟ ایک کیس ہے ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے وہی کیس، تو اس میں ہائی کورٹ نے اس کو فوری طور پہ نائل قرار دے دیا۔ وہ اپیل میں جائیں گے۔ آپ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں بیرسٹر ظفر اللہ، جو وکیل ہیں، بڑے پائے کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی، جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں یہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں آیا فیصلہ۔ حالانکہ وہ تحریک انصاف کے مخالف ہیں، نون لیگ کے ہیں، ایڈوائزر بھی رہے ہیں پرائم منسٹر کے، اور وکالت بھی کر سپریم کورٹ میں پارٹی کے لیے اپنے کیسز میں پیش بھی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے صحافی دوست ہیں مشتاق مناز، جو پریس کلب کے صدر بھی رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہی انہوں نے جرنلزم کا آغاز کیا تھا اور پریس کلب کے سیکرٹری بھی رہے، ہم ان کے ساتھ رہے، پھر وہ مخالف گروپ میں چلے گئے اور پریس کلب کے صدر رہے، بعد میں وہ سیاست میں آ گئے۔ ان سے میں نے رات پوچھا اور صبح بھی دوبارہ ان سے میری بات ہوئی کہ بھائی آپ ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار مجھے تو طارق بھائی یہ فیصلہ پسند نہیں آیا ذاتی طور پہ، کیونکہ سردار تنویر الیاس کے میں مخالف الیکشن لڑا ہوں، میں ہارا ہوں ان سے، اور انہوں نے پیسے کے بل بوتے پہ وہاں سیاست کیا ہے، لیکن یہ عدالتوں کے ذریعے وزراء اعظم کو نائل قرار کرنا اور عہدے سے ہٹانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اب دیکھ لیں کہ سردار تنویر الیاس کے حق میں نون لیگ کے اندر سے بھی آواز آ رہی ہے۔ میں حیران ہوں پاکستان تحریک انصاف پر۔ جناب فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں، آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب کا کوئی آن ریکارڈ کمنٹس نہیں آیا ابھی تک کہ وہ اس فیصلے پہ، لگتا ہے کہ وہ اندر سے خوش ہیں کہ سردار تنویر الیاس نائل ہوا ہے، کو کھچڑی پاک رہی تھی تحریک انصاف کے اندر۔ حالانکہ سردار تنویر الیاس جو ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ یہ عمران خان کے، جہانگیر ترین اور علیم خان کے بعد نئے اے ٹی ایمز ہیں، ان کا ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتے رہے عمران خان سیاسی جلسوں کے لیے، اور اخراجات بھی ظاہری بات ہے تنویر الیاس اٹھاتے رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف اب اس فیصلے کی آڑ میں ایک اور سازش کو بھون رہی ہے کہ جی فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں، پرویز الہی بھی کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نائل ہو گیا ہے، تو شہباز شریف بھی تیاری کر لیں۔ میں شہباز شریف کیوں تیاری کر لیں؟
اگر کوئی معاملہ آئے گا عدالت میں دیکھا جائے گا، وہ اس کا انہوں نے یہی معاملہ ہے نا کہ 14 مئی کے الیکشن کے لیے انہوں نے ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں کی، تو انہوں نے پارلیمنٹ کا کور لے لیا ہے، پارلیمنٹ سے اس کی قرارداد پاس کرا لی ہے، وہ کہ اس قرارداد کی اس طرح کی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ایک اخلاقی حیثیت بڑی ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھی ہے۔ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہی ہمارے اخبار میں نے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کا انٹرویو کیا ہے، انہوں نے 2-3 بڑے اہم انکشافات کیے۔ ایک تو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کے متعلق انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی تھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور نواز شریف کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بطور وزیر اعظم یہ فیصلہ کیا کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کی جائیں یا نیب کو ختم کر دیا جائے، اور اس میں ہم نے یہ لکھنا تھا کہ جو نون لیگ کے خلاف کیسز ہیں وہ چلتے رہیں عدالتوں میں، مختلف دیگر عدالتوں میں ان کو بھیج دیا جائے اور چلتے رہیں۔ تو اس پر انہوں نے دھمکی امیز پیغام بھیجا کہ میں 2 منٹ میں اس ترمیم کو، قانون کو جو پارلیمنٹ پاس کرے گی اڑا دوں گا۔ ٹھیک ہے ثاقب نثار صاحب، آپ اس وقت ایک جارحانہ موڈ میں تھے، آپ کو درپردہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی، اور وزیر اعظم کو آپ نے دفتر میں بلا کے ایک جعلی پریس ریلیز جاری کی کہ جی وزیر اعظم نے میرے کاموں کی تعریف کی ہے، اور پریس ریلیز آپ نے ان سے کنسلٹیشن کے بغیر جاری کی۔ تو ثاقب نثار صاحب، ہسٹری جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتی، چاہے افتخار چودھری نے زیادتی کی ہو، چاہے کسی سیاسی حکومت نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کوئی بھی عمل ہو۔ تو میرا پوائنٹ یہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کیوں شریف بنے، ان کو وہ قانون ضرور پاس کرانا چاہیے تھا، ایک دفعہ نہیں کراتے پاس، اگر وہ ختم کرتی سپریم کورٹ، دوسری دفعہ کرتے، تیسری دفعہ کرتے، چوتھی دفعہ کرتے، اپنی اتھارٹی پارلیمنٹ کی منوانی چاہیے تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کو ایک چیف جسٹس کے آگے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ جھک جاتے، کیوں انہوں نے کمزوری دکھائی؟ جھکے تو نہیں، کمزوری دکھائی۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی، اور الیکشن کمیشن نے کل جواب اپنا داخل کرا دیا ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک ان کو فنڈز نہیں دیے، اور معاملہ کمیٹیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، جو وکلا ہیں ان کی موومنٹ بھی کہہ رہے ہیں ہم شروع کر رہے ہیں، آج ایک وکلا کا جلوس بھی سپریم کورٹ کے باہر یکجہتی کے لیے لایا گیا تھا۔ جہاں تک لطیف کھوسہ صاحب بڑے جذباتی ہو رہے ہیں کہ جی میں عدلیہ کے لیے، تو لطیف کھوسہ صاحب کے متعلق پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے مجھے خود چند دن پہلے بتایا تھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے خرم جو خود وکیل ہے، انہوں نے کہا کہ جب نگران حکومت آ گئی تو اس کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنایا جائے، تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے ریفیوز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ گورنر رہ چکے ہیں، اور اب آپ کو، آپ کے بیٹے کو یہ عہدہ نہیں دیا جا سکتا، جس پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے پارٹی کے مخالف لائن اپنا لی۔ اگر وہ اس بات پر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم حاضر ہے، لطیف کھوسہ صاحب اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ کل اہم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات۔